الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعہ کے اس مبارک موقع پہ ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ہے عافیت. یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 ہے. یہ مکمل آیت یوں ہے: یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. 3 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز یہ کہ ذہن میں اس بات کو ٹھیک طرح سے بٹھا دو کہ موت یقیناً تمہیں آنی ہے. دوسری بات کہ اس زندگی میں تم آزمائے جاؤ گے خیر اور شر کے ذریعے. تمہیں بھلائیاں عطا کی جائیں گی، آزمایا جائے گا تمہارا رویہ کیسا رہا. تمہیں شر کے ذریعے آزمایا جائے گا، تمہیں نقصانات، پریشانیاں، دکھ، رنج، غم دیے جائیں گے. دیکھا جائے گا کہ تمہارا رویہ کیا رہتا ہے. پہلی صورت میں شکر کرتے ہو کہ نہیں، اس دوسری صورت میں صبر کرتے ہو کہ نہیں. پھر تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی وہ الینا ترجعون، یعنی ایسا کبھی مت سوچنا مر جاؤ گے تو مٹ جاؤ گے، نہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں حساب دینا ہوگا. جو جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا حساب تم سے لیا جائے گا. آپ سب جانتے ہیں خیر کے ذریعے، شر کے ذریعے. خیر ہر اس بھلائی کو کہیں گے جو چیز انسان چاہتا ہے کہ مجھے ملے. بھلائیاں، کبھی خوشی، کبھی فتح و نصرت،
کبھی مال، کبھی عزت، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اسے ہم خیر کہیں گے۔ جس کو پا کر انسان خوش ہوتا ہے، جس کو پا کر اسے سکون ملتا ہے یا راحت ملتی ہے، اسے ہم خیر کہتے ہیں۔ اور شر جو طبیعت پہ گراں گزرے، جو انسان چاہتا نہیں ہے یہ مجھے نہیں ملنا چاہیے تھا، یعنی نقصان، مال کا ہو، جان کا ہو، کسی بھی قسم کا نقصان ہو، یا کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، اسے شر کہا جاتا ہے۔ تو ہم ان دو چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، خیر پہ نگاہ اور شر پہ نگاہ۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر صرف یہ ہے کہ ہمیں نعمتیں ملیں، فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے گھر، سواری اچھی سی چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، بس یہ نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں، جس کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں، اور وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ یہ کہیں گے ہم کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہی ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ نعمت ہے عافیت کی نعمت۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت یعنی انسان کو امن میسر ہو۔ اس میں مختلف قسم کی ڈیفینیشنز آئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جسے امن میسر آئے اور جسے سکون میسر آئے، دو چیزیں، امن اور سکون، یہ ہے عافیت۔ اب دیکھیے آپ حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، یاد رکھیے آپ۔ دیکھیے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آج جب آپ آتے ہیں تو اسے صرف یہ مت سمجھے کہ ہم آئے تو ہمیں ثواب مل گیا بس، بلکہ یہ کچھ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور سیلف انٹراسپیکشن جس کو آپ کہتے ہیں، خود احتسابی کے لیے اپنا حساب لینا ہے کہ ہمارے اندر اس وقت کون سی کیفیت ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کمی ہے۔ یہاں اشارہ کیا جائے گا، یہاں اشارے کیے جائیں گے کہ بھائی دیکھو، ہم سب دیکھیں، اپنی اپنی خامیوں کو نوٹ کریں۔ ابھی دیکھیے اب حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبید اللہ بن محسن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اصبح منکم، تم میں سے جس نے صبح کی، یعنی صبح جب وہ جاگا، صبح کے وقت اس کی کیا حالت تھی؟ تین چیزیں اگر اس کے پاس ہیں، صرف تین چیزیں، جس وقت آپ صبح کرتے ہو، یعنی صبح کے وقت جب آپ جاگتے ہو، اگر تین چیزیں آپ کے پاس ہیں، پہلی چیز آمنن فی سربہ، وہ اپنے گھر میں اسے امن میسر ہے۔ پہلی چیز، اگر اسے امن میسر ہے، وہ گھر میں ہے اور امن کے ساتھ ہے، معافن فی بدنہ یا فی جسدہ، کچھ روایتوں میں ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ عافیت کے ساتھ ہے، اسے راحت ہے، کوئی غم یا اسے کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور تیسری چیز عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے۔ یہ تین چیزیں جس شخص کے پاس ہے، پہلی چیز امن کے ساتھ وہ گھر میں ہے، دوسری چیز اس کا بدن جو ہے وہ بیماری سے دور ہے، عافیت سے ہے وہ، اور تیسری چیز کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کی حالت ایسی ہے گویا اسے ساری دنیا عطا کی گئی۔ ایک روایت میں مزید اس کے الفاظ ہیں، حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا
حذافیریہ کے معنی ہوتے ہیں من و ان، مکمل، یعنی جو چیز دنیا میں ہے ہر چیز اسے میسر، جس کے پاس 3 چیزیں ہیں گویا اسے اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ جو چیز کسی شخص کو چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اگر ذرا غور کریں گے آپ، پہلی چیز جو ہے امن، اس کی کتنی اہمیت ہے، وہ غزہ کی طرف جب آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ جہاں وہ صبح جب کرتے ہیں انہیں کوئی معلوم نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں، صبح ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور پھر صبح کیا دیکھنا ہوتا ہے وہ سبب جانتے ہیں۔ صرف ایک جگہ کی بات نہیں، کئی جگہوں کی بات ہے۔ تو امن پہلی چیز، اور دوسری کہ وہ اس کا جسم جو ہے کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اسے یہ پتا ہو کہ میں خود اٹھوں گا، خود واش روم جا سکوں گا، وضو کر کے کچھ نماز پڑھوں گا، اسے اس کی پریشانی نہیں ہوگی کوئی مجھے اٹھائے گا، کوئی مجھے نہلائے گا، کوئی اور مجھے کھلائے گا، بلکہ وہ صحت ہے، اسے اس کا بدن بیماری سے، اس کا بدن اس مشکل قسم کی تکلیفوں سے بچا ہوا ہے۔ اور پھر تیسری چیز کہ کھانے کی اسے فکر نہیں ہے، آج دن کا کھانا ہے، جس نے آج کا بھیجا کل بھی بھیجے گا، وہ ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، گویا اسے ساری دنیا کی ساری نعمتیں اسے مل گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ذرا ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو کسی پریشانی میں؟ ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، کسے یہ فکر ہے کہاں یہ بمباری ہو رہی ہے، کہاں آپ کو کون اٹھاتا بٹھاتا ہے، آپ خود اٹھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں میسر ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ناشکرا پن جو ہے، اس کے بعد بھی ناشکر گزاری ہمارے دلوں کے اندر۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں میسر ہیں، گویا ہمیں عافیت سے ہے ہم۔ یہ چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو عافیت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر ایک اور چیز کی طرف حضور علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ اگر عافیت ہے لیکن عافیت کے ساتھ کبھی کوئی تکلیف بھی اسے پہنچتی ہے، اس پر بھی جب یہ صبر کرتا ہے اس کے ذریعے بھی یہ راحت حاصل کرتا ہے، کیونکہ فرمایا آپ نے عجباً لامر المؤمن، مومن کا جو معاملہ ہے یقیناً وہ عجیب ہے، عجیب قسم کا معاملہ ہے مومن کا۔ کیا؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ چیز کسی اور کو میسر نہیں، صرف مومن کے لیے۔ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر، یعنی ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی راحت پہنچتی ہے، اسے کوئی خوشی میسر آتی ہے، اسے کوئی نعمت ملتی ہے، شکر، یہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر، فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو صبر، یہ اس پر صبر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ فکان خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ کوئی انعام اسے ملے، شکر کیا، خیر ملا اسے، کوئی تکلیف پہنچے، صبر کیا، خیر ملا سے۔ کہا یہ عجیب معاملہ ہے مومن کا، یہ عجیب قسم کا معاملہ ہے، یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے، یہ اس کی سوچ ہی اس قسم کی ہے، اس کا ایمان ہی اس بات پہ ہے۔ لہٰذا وہ اس بات کی طرف جب دھیان دے گا، اسے سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کتنی بڑی نعمت یا کتنے بڑے احسانات مجھ پر میرے پروردگار کی ہیں۔ حضرت حاتم الاصم کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اسے اس امت کا
حکیم لقمان کہا جاتا ہے. اس سے کسی نے پوچھا تم بتاؤ ذرا تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے, سب سے بڑی خواہش تمہاری کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا دن مکمل عافیت کے ساتھ گزر جائے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ان کے ساتھ کوئی شخص تھا, ایک ظالم کو دیکھا تو اپنے ساتھی سے کہا کہ ذرا اس ظالم کو دیکھ کر آپ کسی پریشان حال کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہو کہ مجھے ایسا نہ بنانا, یہ پریشانی مجھ پر نہ ڈالنا. اس ظالم کو دیکھ کر بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ظالم نہ بنائے, مجھے ایسا نہ بنائے. اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ تم گناہگار کو دیکھ کر اللہ سے دعا کیا کرو, پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے, تو نے مجھے اس گناہ سے عافیت میں رکھا ہے, میں گناہگار نہیں ہوں. آپ کسی بے نماز کو دیکھتے ہو جو اذان سن کر گھر کی طرف بھاگ جاتا ہے, اس وقت ذرا رجوع کرو اللہ کی طرف, اللہ کا شکر ادا کرو کہ تو نے مجھے عافیت میں رکھا, کہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی, مجھ سے بندگی کی توفیق چھین نہیں لی, عبادت کی توفیق مجھ سے چھین نہیں لی, عافیت میں رکھا اس چیز سے. کسی چور بدماش اچکے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان کاموں سے, ان بدترین کاموں سے تو نے مجھے عافیت میں رکھا ہے. اسی طرح سے کسی بددیانت کو, کسی رشوت خور کو, کسی سود خور کو, کسی غلط کار کو دیکھ کر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ مجھے اس نے ان بلاؤں سے عافیت میں رکھا. عافیت میں رہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تکلیف سے آپ دور رہیں, پریشانی سے, رنج اور دکھ سے نہیں, بلکہ گناہوں سے آپ بچیں, شرک سے آپ بچیں. یہ جو مختلف قسم کی بدعات ہیں, عبادت سمجھ کر گناہ جو مول لیا جاتا ہے, شکر کرنا ہے کہ تو نے مجھے ایسی عقل عطا کی, وہ شعور عطا کیا کہ ان خرافات سے مجھے عافیت میں رکھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے, کوئی دعا مجھے سکھا دیجیے. تو آپ نے فرمایا, یاد رکھیے, آپ نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ, اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت طلب کیجیے, عافیت کی دعا کرو. فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ, کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. یقین یعنی ایمان, ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی بھی دولت نہیں, کوئی دولت نہیں اس سے بڑھ کر, عافیت سے بڑھ کر. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اور پھر سکھائی گئی دعا کی یہ دعا کیا کرو. اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ یہ دعا ضرور کیا کرو, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال اور عافیت کا سوال کرتا ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے معاف بھی کر دینا اور مجھے عافیت عطا کرنا. یہ کیونکہ تھوڑا لمبا ٹائم ہے, وقت جو ہے بہت کم ہے. عافیت کو سمجھنا چاہیے, ہمیں غور کرنا چاہیے, بار بار اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ صرف ہم ایک ہی طرف دھیان دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا انعام ملا اگر فلاں چیز ملی, پیسہ ملا, اقتدار ملا,
گھر ملا، فلاں فلاں چیز ملی، لیکن اگر عافیت جو ہمیں ملی ہے، اگر ہم عافیت میں ہیں تو اس سے بڑا اور کیا انعام ہے؟ ایمان کے بعد یہی دولت، سب سے بڑی دولت ہے کہ ہم عافیت میں ہیں۔ اب یہ عافیت جو ہے یہ کیسے ملتی ہے؟ خود انسان کے اس اختیار میں نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ناک کو رگڑنا پڑے گا پروردگار کے سامنے، اس سے دعا کرنی ہوگی کہ یہ ہمیں عطا فرما۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہ اللہ ہے، عطا کرے گا، اس کا یہ وعدہ ہے جو مجھ سے تم مانگو گے میں دوں گا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے جو تم نے مانگا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو بے شمار نعمتیں، آپ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکو گے میری نعمتوں کو، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور لیکن اس عافیت کا ہمیں احساس نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی ہے، جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اب یہ نعمت، جو عافیت والی نعمت جو ہے، یہ ہمیں کیسے ملے گی، یا اگر ملی ہے تو اس کی حفاظت کیسے رہے گی، یہ ہمارے پاس کیسے بچے گی؟ تو اس کے لیے 4 یا 5 چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ پہلی چیز، سب سے پہلا کام جو ہمارا ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ نگاہ پیدا کریں، کوشش کریں کہ وہ نگاہ، وہ نظر پیدا ہو کہ ہم اس کو پہچانیں، یہ عافیت کیا ہے، اس عافیت کو پہچاننا ہے، وہ نظر پیدا کرنی ہے۔ دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھی ایک حکایت کہ ایک شخص جا رہا تھا کہ بھئی میرے پیر میں جوتے نہیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، باقی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، میرے پاس جوتے نہیں۔ آگے دیکھ کر ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں، پاؤں ہی نہیں، فوراً توبہ کی اور شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کیا کہ چلو اگر جوتے نہیں ہیں مجھے میسر، پیر تو ہیں، یعنی ان کی طرف سے میں عافیت میں ہوں، میرے پاؤں موجود ہیں۔ پہلی چیز، اس طرح سے ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ ابھی یہ نیو ایئر کی جو آپ دیکھتے ہیں شام کو، 31 دسمبر کی شام کو کیا کیا ہوتا ہے، وہ نظارے دیکھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں آپ نے عافیت میں رکھا۔ یہ یہاں کی بدتمیزیاں، یہ ان کے یہ جو ان موقعوں پہ یا کہیں میلہ ہوتا ہے، پچھلی بار یہاں ہمارے ضلع میں بھی ایک جگہ میلہ ہوا تھا، وہاں لڑکیوں کے کپڑے بھی اتارے گئے تھے، پھاڑ دیے گئے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہم پہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں بچایا ہے، عافیت میں رکھا ہے۔ کہیں سے آپ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، مردہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، شجر حجر فلاں فلاں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ شرک سے ہمیں عافیت میں رکھا، ہمیں ان چیزوں سے تو نے بچایا۔ آپ نے دیکھنا پچھلی بار کہیں کوئی کھیل ہوتا ہے، دنگل ہوتا ہے، وہاں کے لیے لوگوں کے پیسے کس طرح سے نکلتے ہیں، اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارا پیسہ اس غلیظ اور گندی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا، ان شیطانی کاموں پہ ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوا، تیرا کتنا بڑا شکر ہے۔ کھیل تماشے کے لیے رات دن، پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا، کل یا 2 دن کی بات ہے کہ اسٹیڈیم جوڑا میں کتنے لوگ تھے، وہ نظارے اگر آپ نے دیکھے تو فوراً آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے میرے وقت کو، میری عمر کو، وقت کیا ہے، عمر کو ان چیزوں سے پاک رکھا، مجھے بچایا۔ اسی طرح سے آپ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ اگر آپ کو دیکھ کر کوئی راستہ نہیں بدلتا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مجھے اس طرف سے بھی تو نے اپنی عافیت میں رکھا ہے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی برا نہیں کہتا،
کہ بھئی یہ فلاں شخص ہے، اس نے میری فلاں جگہ زمین کھا لی، یہ شخص ہے جس نے فلاں راستہ بند کر دیا، یہ فرد ہے اس نے فلاں دکاندار کے پیسے کھا لیے، یہ فلاں فرد ہے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا، اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے مجھے اس چیز سے بھی عافیت میں رکھا کہ میرے بارے میں بدگوئی نہیں ہو رہی ہے، میرے بارے میں بدگمانی نہیں ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ میرے بارے میں اچھی سوچ اور اچھی باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اس چیز کو آپ دیکھیں، اپنی عافیت کو پہچانے، آپ کس انداز سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا کی ہے۔ دوسری چیز، اپنی عافیت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، تم تمنا مت کرو دشمن سے جنگ کی، یعنی اگر آپ کو طاقت ہے بھی پھر بھی تم دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا مت کرو۔ ہاں اگر ہو جائے پھر ڈٹ کے کرو، پھر بہادری کے ساتھ کرو مقابلہ، لیکن تمنا نہ کرو۔ دوسرا آپ کا فرمان، آپ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تیسرا فرمان آپ کا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ کون ہے وہ ذلیل کرنے والا اپنے شخص کو؟ کون کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ وہی ہے جو من یتعرض من البلاء لما لا یطیق، وہ شخص جو ایسی آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، جس میں وہ کھڑا نہیں اتر سکتا، جو آزمائش جو ہے اس میں وہ طاقت اتنی نہیں ہے، لا یطیق، نہیں ہے اس کے اندر وہ طاقت کہ اس آزمائش میں وہ پورا اترے، اس آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ حضور ایک شخص، بیمار شخص کے پاس گئے، دیکھا بہت کمزور، بہت علیل، کیا بات ہے؟ اچانک آپ کو خیال آیا کہ تم نے کوئی دعا تو نہیں کی اللہ سے؟ کہا ہاں کی۔ کیا دعا کی؟ کہ میں نے کہا تھا اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا مجھے یہیں پر دے دے، وہاں مجھے سزا نہ دینا۔ تو ہم نے کہا یہ کیسی دعا آپ نے کی؟ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ آپ نے جو اس کے لیے دعا کی اس کو بھی سکھائی کہ یہ دعا مت کرو کہ ہمیں سزا دو یہاں گناہوں کی، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا تھوڑے ہی دنوں میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ گویا سیدھی سی بات ہے، سادہ لفظوں میں یہ پہلی چیز نگاہ پیدا کرو کہ عافیت کو پہچانو، عافیت کسے کہتے ہیں، آپ کو کس کس قسم کی عافیت میں اثر ہے، کس کس طرح سے آپ کو کتنی نعمتیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس امن میں اثر ہے، آپ بیمار نہیں ہیں۔ تیسری چیز، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا کرو، جو سکھائی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، عافیت میں رکھا ہے جو آپ کو لگی ہے۔ لیکن یہ آہستہ کرنی ہے، کیونکہ جس بیمار کو دیکھ کر یہ دعا اگر زور سے کریں گے اسے دکھ پہنچے گا۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور مجھے بے شمار کثیر مخلوق پر فضیلت عطا کی، یہ دعا کرنی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ چوتھی چیز، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے عافیت کے 10 درجے ہیں، 9 درجے ان میں کیا ہے؟ وہ خاموشی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وہ عافیت اسی میں ہے کہ زبان بند رکھی جائے، جس حد تک ممکن ہو خاموش رہے، کسی کے بارے میں گفتگو، کسی کے بارے میں کمنٹس، آج اب گفتگو ضروری نہیں، آج اب موبائل کے ذریعے کمنٹس،
خاموش جتنا ہو سکے آپ سے. ہاں کبھی کبھی خاموشی جو ہے مجرمانہ خاموشی ہوتی ہے, کبھی کبھی بولنا واجب ہو جاتا ہے, اس وقت خاموش رہنا گناہ ہے, لیکن غیر ضروری یوں ہی اس میں آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور ایک درجہ جو ہے وہ لوگوں سے کم میل جول رکھنے میں, 10 درجے جو ہے. بس 5ویں اور آخری بات کر کے بیٹھ جاؤں گا, وہ یہ ہے 5واں کام جو ہم نے کرنا ہے, جو ہمیں حکم ہے تواصی بالحق کا, ایک دوسرے کو وصیت کرنا, حق کی وصیت کرنا. تو اس معاملے میں ایک دوسرے کو یہ بات سمجھانی ہے کہ عافیت کس چیز کا نام ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. آپ عافیت کے اندر اگر ہیں, اس کا احساس کرو, ادراک کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. 2 آدمی جا رہے تھے تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا, بڑے بڑے محل دیکھے انہوں نے, تو ان سے کہا وہ دوسرے سے کہا کہ جس وقت یہ محل تقسیم کیے جا رہے تھے, یعنی کیا کیا دیکھا ہوگا, برج خلیفہ دیکھا ہوگا, کس بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی. جس وقت یہ محل تقسیم کیے جا رہے تھے, جس وقت یہ مال تقسیم کیا جا رہا تھا, سونا چاندی تقسیم کیا جا رہا تھا, میں اور آپ اس وقت کہاں تھے؟ وہ شکوہ کیا اس نے اللہ کا کہ ایسانی نظری خدا صبر کہ مال کس کا شدو چندر ادانی امبانی ہیمس یمس, میں اور آپ کہاں تھے اس وقت جب یہ تقسیم ہو رہے تھے؟ وہ شخص جو تھا وہ بڑا سنجیدہ تھا, دانا تھا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لے گیا ہاسپٹل. جب ہسپتال میں لے گیا تو دکھایا کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی, کسی کا ڈائلسس ہو رہا تھا, کسی کے ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا, کسی کے سر کا آپریشن ہوا تھا, کوئی درد سے کر رہا تھا, ہائے ہائے وائے وائے. اور ایک بیمار کے پیچھے پورا خاندان پریشان تھا. ان کے لیے شادی کوئی معنی نہیں رکھتی, ان کے لیے دعوت ولیمہ عقیقہ کوئی معنی نہیں رکھتا, تو سارے پریشان تھے. یہ سب چیزیں دیکھ کر اس نے اس سے کہا کہ میرے بھائی, جس وقت یہ بیماریاں تقسیم ہو رہی تھی, میں اور آپ اس وقت کہاں تھے؟ اسے بات سمجھ آ گئی کہ ہاں مجھ سے ناشکری ہوئی ہے. یعنی ہم صرف ایک سائڈ کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کو اتنا ملا, فلاں کو اتنا ملا. بھائی دیکھو اللہ نے آپ کو کتنی چیزیں عطا کی. اگر اللہ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہے, اور حضور کا یہ فرمان بار بار یاد دلانا چاہیے اپنے آپ کو کہ صبح کے وقت جو جاگا وہ امن میں ہے, سکون میں ہے, اس کا بدن جو ہے تکلیف میں نہیں, خود اٹھ سکتا ہے, خود کھا سکتا ہے, اور دن کا کھانا اس کے پاس ہے. تو حضور نے فرمایا کہ گویا اسے دنیا ملی ہے, ساری دنیا کی نعمتیں اسے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نقطے کو, اس عافیت کو سمجھیں, اور پھر ہم اللہ کے کتنے شکر گزار بنیں گے انشاءاللہ العزیز. یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں. لعلکم تشکرون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیا